قربانی کے تیسرے موضوع کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کے جو خاص ضروری مسائل ہے وہ میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ قربانی کے پہلے موضوع کے اندر میں نے قربانی کی شرعی تعریف اور بنیادی تاریخ کے بارے میں بیان کیا تھا، اور دوسرے موضوع کے اندر میں نے قربانی کے فضائل کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب تیسرے موضوع کے اندر ہم یہ جانیں گے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو آئیے اب ہم جانیں گے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ جس مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ سونا، چاندی اور تجارت کے مال کے علاوہ اپنی ضروریات سے زائد گھر، پہننے کے کپڑے جن کی سال بھر میں کبھی ایک آدھ مرتبہ ضرورت پڑتی ہو اور ہمیشہ ضرورت نہ پڑتی ہو اور ان کی قیمت نصاب کے بقدر ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد وہ ساز و سامان ہو اور نصاب کے برابر ہو، اس میں چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ تو لہذا اگر کسی مرد یا عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو تو ایسے مرد یا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال پورا ہونا ضروری نہیں، لہذا 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی نصاب کے برابر مال کا مالک ہو گیا ہو تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے آداب و مستحبات کیا ہے، آئے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے ناخن اور بدن کے کسی حصے کے بال کو نہ کاٹے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو ماہ ذی الحجہ کے آغاز ہوتے ہی اپنے بدن کے کسی حصے کے بال یا ناخن نہ کاٹے اور نہ کٹوائے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کا فدیہ دینے کی قربانی کرتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے جسم کا ہر حصہ قربانی کے جانور کے ہر حصے کا بدل ہے، لہذا بدن کے کسی بھی حصے کو رحمت کے نزول کے وقت دور کر کے رحمت خداوندی کے فیضان سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا۔ البتہ 40 دن سے زائد ہو رہے ہوں تو کراہت سے بچنے کے لیے بال وغیرہ صاف کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ قربانی کے جو خاص اور ضروری مسائل ہیں، آئیے اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس سے گھسیٹ کر لے جانا اور جانور کو پچھاڑنے کے بعد ذبح کرنے میں تاخیر کرنا اور اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو قربانی کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے لٹانا مسنون طریقہ ہے، اور دوسری طرف پھیر کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے اس سے پانی پلانا اور چھری کو خوب تیز کر لینا یہ مستحب اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی سے بھی کرانا جائز ہے، البتہ خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو ذبح کرتے وقت اس کا وہاں حاضر رہنا بہتر ہے۔ کسی خاندان یا بعض گھر والے ایک ساتھ رہتے ہوں، جیسے 2 یا 3 بھائی، اولاد، باپ وغیرہ، تو اس میں سے جو بھی نصاب کے برابر کا مالک ہوگا اس پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔
ایسی حالات میں خاندان کے کسی ایک فرد کے اپنی طرف سے قربانی کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اور نابالغ اولاد کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو تب بھی ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اس لیے باپ کا اپنی نابالغ اولاد کے مال میں سے قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، باپ اپنے مال میں سے اپنی اولاد یا بیوی کی طرف سے اپنی خوشی سے قربانی کر دے تو یہ درست ہے۔ اپنی اولاد کی طرف سے ان کی رضامندی کے بغیر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتے ہوں اور اس کا انہیں علم بھی ہو تو پھر ان کی اجازت لینا ضروری نہیں، ہر سال کی عادت ہونے کی وجہ سے اجازت سمجھی جائے گی۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ رکھنا جائز ہے، جیسے بڑے جانور میں 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے عقیقہ کے رکھے جائیں تو قربانی اور عقیقہ دونوں ادا ہو جائیں گے۔ قربانی کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اور شہر کے باشندے عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر وہ عید سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے کی جانب سے قربانی کرنے سے اپنی واجب قربانی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ نصاب کے برابر ہے اور وہ عورت اس زیور کی خود مالک ہے تو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر اس زیور کا مالک اس کا شوہر ہے یا اس کے والد یا اور کوئی دوسرا، اور عورت کو بطور عاریتاً پہننے کے لیے ملے ہیں، اس صورت میں عورت کے زیور استعمال کرنے سے عورت کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، جو ان زیورات کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ انشاءاللہ اب جو اور مسائل، جو خاص مسائل ہیں وہ ہم آنے والے موضوع کے اندر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، وآخر